چل رہا ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں. الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى الذين تعلموا كلا من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، بالخصوص فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ابن سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب چنیوٹی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مہمانان گرامی، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں برادر عزیز
وکیل ختم نبوت حضرت مولانا احمد علی ندیم صاحب مدظلہ نے میرا عنوان آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اسی کے چند گوشے اور پہلو آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کرامت ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، ذکر صحابہ کا ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سیرت اور دیگر اوصاف کے عنوانات اشتہارات کی زینت بنتے تھے۔ اس دفعہ میلاد کے ساتھ بھی عظمت صحابہ کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک تسلی ہے کہ جو اللہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے وہ توہین صحابہ کے اس شر سے خیر ضرور نکالے گا۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام مکاتب فکر دشمنان صحابہ کے خلاف ایک پیج پر ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ عزیز بھائیوں، جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت، مرتبت کا تعلق ہے تو یاد رکھیے ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت یہ دونوں واہبی منصب ہیں، خلافت انتظامی منصب ہے اور ولایت کسبی منصب ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا کر لو۔ نبوت اور صحابیت یہ دونوں واہبی منصب۔ واہبی منصب وہ ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے میں انسان کی محنت، کثرت عبادات، جد و جہد اور کاوش کا ذرہ برابر دخل نہ ہو، وہ فقط اللہ کی عطا سے ملتا۔ نبوت اور صحابیت یہ دونوں واہبی منصب ہیں، اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ ان میں کسی کی جد و جہد کو دخل نہیں ہوتا۔ نبی بھی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب خود چنتے ہیں۔ صحابی بھی بنتا نہیں ہے، صحابی کو رب خود چنتے ہیں۔ نبوت اور صحابیت یہ دونوں رب کا انتخاب ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، پھر میری صحبت، معیت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا ہے۔ صحابیت رب کا انتخاب ہے، اور یہ حقیقت ہے سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر میرے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ انتخاب کے غلط ہونے کے بظاہر دو اسباب ہیں، یا علم میں نقص کا ہونا یا قدرت، طاقت اور پاور میں نقص کا ہونا۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساروں کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یار پتہ نہیں تھا ایسا نکلے گا، علم نہیں تھا ایسا نکلے گا۔ یہ علم کا نقصان ہے۔ کچھ کہتے ہیں پتہ تو تھا ایسا ہی ہے،
मगर हम गरीब हैं, इतनी ताकत और हिम्मत नहीं कि उससे टक्कर ले सके, उसके सामने खड़े हो सके। ये कुदरत, ताकत और पावर का नुकसान है। ताअल्लाहु अन ज़ालिकुमा उलुवन कबीरा। अल्लाह इल्म के नुकसान से भी पाक है, कुदरत के नुकसान से भी बुलंद वाला है। इसलिए उसने जिस हस्ती को मनसबे नबुव्वत के लिए चुना, कोई एक दस्तबरदार हुई हो तो नाम बता। जिस हस्ती को हुजूर की सोहबत, मईयत और रिफाकत के लिए चुना, कोई एक दस्तबरदार हुआ हो तो बताइए। आज लोग ये कहते हुए नजर आते हैं जी फलाना मुर्तद हो गया, फलाना मुर्तद हो गया। याद रखिए, जो मुर्तद हुए वो सहाबी नहीं थे, जो सहाबी थे वो मुर्तद नहीं हुए। मेरे तौलबा भाई तशरीफ फरमा है, सहाबियत और इर्तिदाद में निस्बत तबायुन की है, जमा नहीं हो सकती। आप कहेंगे दलील क्या है? दलील ये तौलबा के लिए नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। साहिब शरह तहजीब ने सहाबा की तारीफ जिक्र करते हुए फरमाया, हुमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सोहबतन नबी अलैहि सलाम माल ईमान। सहाबा मोमिनों को कहते हैं। पहली शर्त ईमान है सहाबियत की। हुमुल मुमिनून, सहाबा वो मोमिन है। दूसरी शर्त क्या है? अल्लज़ीना अदरकू सोहबतन नबी माल ईमान, उन्होंने नबी की सोहबत ईमान के साथ पाई हो। नबी की सोहबत और ईमान का जमाना एक हो, उन्हें सहाबा कहते हैं। और जिनके फिर जाने की वजह से लोग सहाबा पे उंगलियां उठाते हैं, उनकी पोजीशन कुरान वाज़े करता है, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन वमा हुम बिमुमिनीन वमा हुम बिमुमिनीन। वो तो मोमिन भी नहीं, तुम उन्हें सहाबा के खाते में कैसे डाल सकते? वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुबान से कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए। ये उनका जाहिर है, और बातिन को जानने वाला कहता है उनका बातिन ये है, उनकी हकीकत और हकीकी पोजीशन ये है। वमा हुम बिमुमिनीन वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन भी नहीं है। यहां से एक नुक्ता तो ये समझ आया कि कलमा गो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो सकता, कलमा गो भी काफिर हो सकता है। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। जैसे सेहतमंद होने के लिए तमाम बीमारियों से साफ होना जरूरी है, लेकिन मरीज बनने के लिए तमाम बीमारियों का लगना जरूरी नहीं है। कोई एक बीमारी भी लग जाए आदमी मरीज और पेशेंट कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह मोमिन बनने के लिए तमाम ईमानियात को तस्लीम करना जरूरी है, लेकिन दायरा इस्लाम से निकलने के लिए सबका इनकार जरूरी नहीं है। किसी एक का इनकार भी हो जाए तो आदमी दायरे से बाहर हो जाता है। तो कैसे इल्जाम सहाबा पे दिया जा सकता है? कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो तो मोमिन भी नहीं। सहाबियत की पहली शर्त ही ईमान है। उनके जाने की वजह से तुम ये भी नहीं कह सकते ईमान वाले फिर गए, ईमान वाले मुर्तद हो गए। हाँ, ये कह सकते हो पहुंची वहीं पे खाक जहां का कमीर, पहुंची वहीं पे खाक जहां का कमीर था। अब अगर किसी के जहन में, दिलो दिमाग में ये उलझन पैदा हो कि उनके बीच में बैठे हुए होने की वजह से सहाबा की हुज्जियत किस तरह कायम रह सकती है, सहाबाई किराम की ज़वाते गिरामी को
अथॉरिटी कैसे करार दिया जा सकता है? एक बात कहना चाहूंगा ताकि उलझन दूर हो जाए। जब तक इनमें से एक को, मुनाफिकीन में से एक को अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए सहाबा से अलग नहीं करवा दिया, हत्ता यमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, जब तक एक मुनाफिक सहाबा से अलग नहीं करवा दिया, उस वक्त तक अल्लाह ने अपने हबीब को मौत नहीं दी, ताकि नबी के जाने के बाद किसी बदबख्त की वजह से किसी दरीदादान और बदजुबान की उंगली मोहम्मद मुस्तफा के किसी सहाबी पे न उठा। रब का इंतखाब है, शान उनकी ये है, वो रब का इंतखाब है। सहाबियत वहबी मनसब है, और याद रखिए नबुव्वत की तरह जब सहाबियत भी वहबी मनसब है, तनकीद का उसूल ये है, कसबी मनसब पे तनकीद होती है, वहबी मनसब पे तनकीद नहीं होती। कसबी मनसब पर फाइज फर्द पे तनकीद हो सकती है, जिसे वहबी मनसब अता किया गया हो उस पे तनकीद नहीं हो सकती। आप डॉक्टर पे तनकीद कर सकते हैं, इंजीनियर पे तनकीद कर सकते हैं, साइंसदान पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए न किसी नबी पे तनकीद कर सकते हैं, न मोहम्मद के किसी सहाबी पे कर सकते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, अंबिया भी तनकीद से बालातर है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, असहाबे मुस्तफा भी तनकीद से बालातर है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, किसी नबी को कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जा सकता, नबी को मकामे नुबुव्वत और निस्बत इला रबूबियत के तराजू पे तोला जाता है। बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद के किसी सहाबी को भी कसरत अमाल के तराजू पे नहीं तोला जा सकता, उन्हें मकामे सहाबियत और निस्बत इला नुबुव्वत के तराजू पे तोला जाता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को बरसूली कह के इज्जत बख्शी, खातमुल मुरसलीन ने अपने सहाबा को असहाबी कह के इज्जत बख्शी। अमाल शरीयत को मतलूब है, बुलंदी दरजात का बाइस बनते हैं, मगर इसके बावजूद सहाबाई किराम को कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जा सकता। जब वो अमाल के तराजू पे नहीं तोले जाते तो बात पल्ले बांध ले, तारीख के तराजू पे बतरी के औला नहीं तोले जाते। असमत सहाबा, दिलदार सहाबा, ईमान सहाबा, सहाबाई किराम तारीख के तराजू पे नहीं तोले जा सकते, वो तारीखी शख्सियात नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो कुरानी शख्सियात है। उनका मुकाम और मर्तबा देखना है, अल्लाह के कुरान से देखिए, मोहम्मद के फरमान से देखिए। तारीख के तराजू पे तोलना सहाबाई किराम को ऐसे है जैसे तूड़ी वाले तराजू पे हो पहाड़ को तोलना, और ये मुमकिन नहीं है। तूड़ी वाले तराजू पे, तूड़ी वाले पे, तूड़ी वाले पे, जैसे तूड़ी वाले तराजू पे और पहाड़ को नहीं तोला जा सकता, ऐसे ही तारीख के तराजू पे मेरे मोहम्मद के सहाबा को नहीं तोला जा सकता। जी फलानी तारीखी किताब में ये है, फलानी तारीखी किताब में ये है, तमीरी गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात से नशीन कर लीजिए। कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला कोई नहीं, कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला कोई नहीं। हमें तो ये बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं, हमें तो ये बताया गया कि जब कोई रिवायत बज़ाहिर आयत के मुकाबला में आए, बज़ाहिर तो तत्बीक दो। यही वजह है फुक़हाए अहनाफ जो आयत से साबित होता है उसे फर्ज करार देते हैं, जो रिवायत से साबित होता है उसे वाजिब करार देते हैं। उसूल शाशी, नूरुल अनवार और हमारी दीगर उसूल फिक़ह की किताबें इन अबहास से भरी हुई है। तो जब रिवायत भी आयत के मुकाबला में आए
کوشش کی جائے ہو جائے فبیہا، وگرنہ روایت کو چھوڑ دیا جائے، آیت پہ عمل کیا جائے۔ جب روایت آیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، حدیث آیت کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی، سنت آیت کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی، تو باقی کو لانا چاہتا ہے، تو برادری کو لانا چاہتا ہے، تو مورخ کو لانا چاہتا ہے، ایسی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے سڑک پہ پھینکا جا سکتا ہے جو محمد کے صحابہ کی پوزیشن مجروح کرتی ہے۔ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ لے جاؤ واقعی کو، فلانے مورخ کو، فلانے مورخ کو، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن، تجھے ضرورت ہوگی ان کی قرآن کے مقابلے میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی حدیث کے مقابلے میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی آثار صحابہ کے مقابلے میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی پیارے نصیب ائمہ معصومین کے فرامین کے مقابلہ میں، تجھے ضرورت ہوگی ان کی حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود، حسن کے نماز پڑھنے کے باوجود مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے علی کا فرمان حجت ہے، اللہ کا قرآن حجت ہے۔ قرآنی شخصیات ہے، تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ اور کہتا ہوں صحابہ کرام معیار حق ہے، صحابہ کرام معیار حق ہے۔ دو چیزوں کے ساتھ مکمل نجات وابستہ ہے، نمبر ایک ایمان کے ساتھ، نمبر دو اعمال صالحہ کے ساتھ۔ ایمان کا معیار بھی محمد کے صحابہ کا ایمان، عمل کا معیار بھی محمد کے صحابہ کا۔ ایمان کا معیار نبی کے صحابہ کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر لوگ ایمان ایسے لائے جیسے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے، تب تم کا ایمان کہلانے کا حقدار ہے، معتبر ہے، مستند ہے، مقبول ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، ہٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ضد میں ہے، خلاف میں ہے، حسد میں ہے، بغض میں ہے، کینے میں ہے، عداوت میں ہے، سرکشی میں ہے، سلالت میں ہے، وہ دائرہ ایمان میں نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، انہیں سے اللہ نمٹے گا، ان سے اللہ نمٹے گا۔ صحابہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ سامنے نہیں ہے، اللہ نمٹے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اس بکبک کو سن بھی رہا ہے اور ان کی دشمنی کو جانتا بھی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے۔ ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان پہ کھڑا ہے۔ یاد رکھیے، اگر صحابہ کے ایمان کی نفی کر دی جائے، صحابہ کرام کو غیر مومن قرار دے دیا جائے، تو قیامت تک دنیا میں کوئی مومن پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بعد والوں کے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے۔ تو ہمارے ایمان کے لیے معیار، سیمپل، کسوٹی، نمونہ صحابہ کا ایمان ہے۔ رہا عمل، ہمارے عمل کا معیار بھی صحابہ کا عمل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھو۔ کس نے دیکھی؟ ہم نے۔ نبی کی نماز صحابہ نے دیکھی، انہوں نے تابعین کو بتائی، انہوں نے تبع تابعین کو بتائی، انہوں نے اتباع تبع تابعین کو بتائی۔ اس طرح یہ خبر ہم تک پہنچی۔
پہنچی تو نبوت کی نماز تک ہم پہنچے، نبوت کی نماز ہم تک پہنچی۔ اگر صحابہ کرام درمیان سے نکال دیے جائیں، نبوت کی زندگی کا کون سا حصہ ہے جو ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ جیسے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے، ویسے ہی عمل کا معیار صحابہ کا عمل ہے۔ اگر علماء اس جملے کی وجہ سے تشویش میں ہو تو میں نے مزید واضح کر کے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن فعل نبوت سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ فعل نبوت میں کئی احتمال ہیں۔ فعل نبوت میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ذات نبوت کے ساتھ مخصوص ہو، فعل نبوت میں یہ احتمال بھی ہے کہ نبوت کی طبیعت ہو، فعل نبوت میں یہ احتمال بھی ہے کہ نبی سے صحباً صادر ہوا ہو۔ ایسا فعل ہونا چاہیے، اس پہ عمل کیا جائے گا جو لا مخصوصاً بھی نبی کی ذات کے ساتھ خاص بھی نہ ہو، ولا تبعاً لہ نبی کی طبیعت بھی نہ ہو، ولا صحباً عنہ نبی سے صاحب کے طور پہ صادر بھی نہ ہوا ہو۔ اب نبی کے ایسے عمل کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ یہ نبی کا عمل ہے؟ یہ نبی کی خصوصیت بھی نہیں، یہ نبی کا عمل ہے، یہ نبی کی طبیعت بھی نہیں، یہ نبی کا عمل ہے، لیکن نبی سے صحباً اور کسی عارضہ کے تحت صادر نہیں ہوا۔ اس کی چھانٹی، اس کی پہچان اور شناخت صحابہ سے ہوتی ہے۔ صحابہ کے عمل کا چھاننا جب چلتا ہے، اس میں نبوت کے اعمال کو، نبوت کے افعال کو، نبوت کے کردار کو رکھا جاتا ہے۔ جب نبی کے عمل کو صحابہ کے عمل کے چھاننے میں رکھا جاتا ہے، یہ چھاننا چلتا ہے، جو نبی کے افعال اوپر رہ جاتے ہیں وہ محض نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں امت کے لیے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب بتائیے صحابہ میں یار حق ہے یا نہیں؟ معیار حق کون؟ معیار حق کون؟ معیار حق کون؟ معیار حق کون؟ یاد رکھیے صحابہ کرام ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ آئیے مشکات شریف جلد اول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من کان منکم مستنن، جو تم میں سے کسی کو مقتدا بنانا چاہے، کسی کی اقتدا کرنا چاہے، فلیستن بمن قد مات، جو ان کی اقتدا کرے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے چلے جانے والوں کی اقتدا کرو، سوال پیدا ہوتا ہے ماضی قریب میں بھی لوگ گئے، ماضی بعید میں بھی لوگ گئے، ہم کن کی اقتدا کریں؟ ابن مسعود نے الجھن کو دور کر دیا، فرمایا اولئک صحاب محمد، میں صحاب محمد کی بات کر رہا ہوں، مقتدا انہیں مانو، اصحاب محمد کی بات کر رہا ہوں، پیشوا انہیں مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانو افضل هذه الامہ، وہ اس امت کے بہترین افراد ہیں، افضل افراد ہیں۔ پھر افضلیت کی 5 وجوہ ذکر کی۔ نمبر 1 ابرہا قلوباً، وہ دلوں کے پاکیزہ، وہ دلوں کے پاک، جو ان کے دل میں وہی زبان پہ، جو ان کی زبان پہ وہی ان کے دل میں، اور پاک ہو بھی کیوں نہ، ان کے دلوں کو محمد مصطفیٰ نے پاک کیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند۔ ابرہا قلوباً، پہلی وجہ افضلیت کی یہ ہے کہ ان کے دل پاکیزہ، دوسری وجہ اعمقہا علماً، ان کا علم گہرا، ہمارے تک نبوت کا علم متعدد واسطوں سے پہنچا، ان تک نبوت کا علم بلا واسطہ پہنچا، اس لیے اعمقہا علماً، وہ علم کے لحاظ سے گہرے، اقلہا تکلفاً، تکلف اور بناوٹ نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ نمبر 4 اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، انہیں نبی کی صحبت، نبی کی معیت، نبی کی رفاقت کے لیے اللہ نے خود چنا ہے۔ وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، 5ویں نمبر پر دین کے احکام، دین کے استحکام، دین کے نفاذ کے لیے، دین کی قوت کے لیے بھی اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اس لیے ابن مسعود 5 وجوہ افضلیت کی ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، صاحب مشکات نے لکھا، ابن مسعود نے فرمایا فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانو، وہ تم میں افضل ہے، تمہارے جیسے نہیں ہے۔
انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل ضرور ہے. وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ مغفور اور عند اللہ مقبول ضرور ہے. صحابہ کرام اگرچہ ان پہ قرآن اترا تو نہیں ہے مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے. وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے. وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے. یہی تو ہے جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں, نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں, نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں, نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں. ان سے خطا کا ہو جانا ثابت تو ہے مگر ان کے ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے. ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے. فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, پہچانو ان کی پہچانیے ان کی فضیلت. اور کہتا ہوں آسان بنانے کے لیے وہ ہمارے جیسے نہیں ہے, ہمارے جیسے نہیں ہے. وہ ہے. ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں, ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں مگر اللہ کی رضا انہیں تلاش کرتی ہے. ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں, اللہ کی رضا انہیں تلاش کرتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں لکھا من رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا, جس سے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے, اعلان کر کے بھی ناراض ہو اس کے علم کو چیلنج ہوتا ہے. اعلان کر کے بھی ناراض ہو اللہ کے علم کو چیلنج ہوتا ہے. تو صحابہ کون ہے؟ ہم اللہ کی رضا کو تلاش کریں, اللہ کی رضا صحابہ کو تلاش کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. کوئی بھی تفسیر کا طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے یہ صحابہ کی مدح ہے, یہ صحابہ کی تعریف ہے, یہ صحابہ کی توصیف ہے, لیکن سمجھ سے باہر ہے. اللہ کا ان سے راضی ہونا یہ تو ان کی مدح بنتا ہے, ان کا اللہ سے راضی ہونا یہ ان کی مدح کیسے بن گیا کہ وہ بھی اللہ سے راضی. آئیے میں بتاؤں یہ ان کی مدح کیسے ہے. ہمیں اگر 4 دن بخار رہ جائے تو ہماری زبان شکوے اگلنے لگ جاتی ہے, اور شکوے بھی اللہ کی ذات کے. صحابہ کی کیفیت اور ان کے دلوں کی پاکیزگی دیکھیے, ان سے مکہ چھڑوایا گیا وہ پھر بھی اللہ سے راضی, ان کے آباء و اجداد سے انہیں دور کر دیا گیا وہ پھر بھی اللہ سے راضی. بلال تپتے کوئلوں پہ لیٹ کے کہہ رہے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں, جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں, وہ پھر بھی اللہ سے راضی. تختہ دار پہ صحابی لٹکا ہوا ہے, تختہ دار پہ لٹک کے بھی اللہ سے راضی. آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں, آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں. تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا, ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے ہیں, وہ پھر بھی اللہ سے راضی. مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے, استیلاء کفار کا ان کے مال پہ غالب آ جانا, اپنے قبضے میں لے لینا, اس کی وجہ سے مال ان کی ملکیت سے نکل گیا. اللہ نے انہیں فقیر قرار دیا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, سب کچھ ہوتے ہوئے ان کو فقیر قرار دیا جانا, وہ پھر بھی راضی. الغرض گھر بار چھوڑا پھر بھی راضی, بیوی بچے چھوڑے پھر بھی راضی, فقر و فاقہ برداشت کیا پھر بھی راضی. یہ ہے ان کی مدح, یہ مدح بنتی ہے اور بنے بھی کیوں نہ, وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ, وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ. علم و عمل کے بہ کر زہد و بڑا سراپا مشن تھا جن کا, دین مدی کا غلبہ, کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ. شان صحابہ, عظمت صحابہ, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. فارقوا لهم فضلهم, ان کی فضیلت پہچانیے. تم جنت تلاش کرتے ہو, جنت صحابہ کو تلاش کرتے
کرتی ہے. تم جنت مانگتے ہو, صحابہ جنت پانچتے ہیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. تم سے خطا پہلے ہوتی ہے, معافی بعد میں ہوتی ہے. وہ بھی مانگے تو صحابہ وہ شخصیات ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں, معافی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم, جو چاہو کرو, میں نے کرنے سے پہلے معاف کر دیا ہے. صرف معاف ہی نہیں کیا, وقت بدلت سیئاتکم حسنات, میں نے تو تمہاری سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے. فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, فضیلت پہچانو ان کی. ہماری بیعت امتی کے ہاتھ میں, صحابہ کی بیعت نبیوں کے نبی کے ہاتھ میں. ہماری آنکھوں میں امتی کی تصویر, صحابہ کی آنکھوں میں نبیوں کے نبی کی تصویر, اور نبیوں کے نبی کی آنکھوں میں صحابہ کی تصویر. نبی اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْتُوا إِنَاكَانُهُمْ تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. یاد رکھیے اللہ نے کہا اے حبیب تیری آنکھ کے فریم میں صحابی سے بڑھ کے تصویر کوئی اچھی نہیں لگتی, لہذا اس فریم میں تصویر صحابہ کی ہوگی. اور اگر اس جلن اور حسد کی وجہ سے کوئی جلتا ہے تو سن لے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. جو مومن رہنا چاہے مومن رہے, جو کفر اختیار کرنا چاہے کفر اختیار کرے, لیکن کسی صحابی کی دلجوئی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے الاصحاب فی الکتاب میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ صحابہ کی شان ہے کہ اللہ نے ایک صحابی کی دلجوئی پہ پورے عالم کفر کے مستقبل کو قربان کر دیا. فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, پہچانیے ان کی فضیلت ہے کیا, ان کی فضیلت کیا ہے. ہم نمازیں پڑھے امتی کے پیچھے, صحابہ نے نماز پڑھی نبیوں کے نبی کے پیچھے. ہمارا امام امت کا امام, مسجد کا امام, محلے کا امام, صحابہ کا امام, نبیوں کا امام, اماموں کا امام. عرب کے اندر وہی معظم, عرب کے اندر وہی معظم, عجم کے اندر وہی مکرم. وہ فخر آدم, امان عالم, امین محکم, رسول اکرم. فاعرفوا لهم فضلهم, ان کی فضیلت کو پہچانیے. واتبعوهم على اثرهم, ان کے نقش قدم پہ چلیے. تمسکوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم, ان کی سیرت و کردار, اخلاق و احوال کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. ان کے زہد و ورع کو, ان کی علم و حکمت کو, ان کی سخاوت و شجاعت کو, ان کی عدالت و شرافت کو, ان کے فہم و ذکا کو, ان کے جود و سخا کو. تمسکوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم, تم سے چھوٹنے نہ پائے صحابہ کا دامن, کیونکہ جن سے صحابہ کا دامن چھوٹا محمد کا دین چھوٹ گیا. اور جنہوں نے مضبوطی سے صحابہ کے دامن کو پکڑ لیا محمد کا پورا دین ان کے پاس رہا. یہ صحابہ کی عظمت اور فضیلت ہے. یاد رکھیے وہ حضور کے بلا واسطہ شاگرد ہیں اور پوری امت کے بل واسطہ وہ بلا واسطہ استاذ ہیں, وہ نبوت کے عینی شاہد ہیں. میں بات ختم کرنے لگا ہوں, سوالات کی صورت میں سوال میرا جواب آپ کا, تاکہ آپ کے دلوں میں صحابہ کی عظمت راسخ ہو, دلوں میں صحابہ کی عظمت پختہ ہو. مجھے بتائیے اگر جان محمد ہے تو ستارے کون, اگر استاذ محمد ہے تو شاگرد کون, اگر معلم محمد ہے تو متعلم کون, اگر مرشد محمد ہے تو مسترشد کون, اگر مزکی محمد ہے تو مزکا کون, اگر سپاہ سالار محمد ہے تو سپاہی کون. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے ساتھ کون تھے, صحابہ. اگر نبی نے آیات پڑھ کے سنائی تو سننے والے کون, کتاب و سنت کی تعلیم دی تو لینے والے کون, دلوں کا تزکیہ کیا تو اپنے دلوں کو پیش کرنے والے کون. اگر نبی بدر میں گئے گواہ کون, نبی احد میں گئے گواہ کون, نبی نے خندق کھودی گواہ کون, قرآن اترا گواہ کون, نبی کی ذات کے گواہ کون, نبی کی بات کے گواہ کون, نبی کی کتاب کے گواہ کون, نبی کی جماعت کے گواہ کون, صحابہ. یاد رکھیے اسلام ایک دعویٰ ہے, صحابہ اس کے دلائل ہیں. اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے, صحابہ
हर मुकदमा की सदाकत गवाहों में मौकूफ, हर दावे की सदाकत दलाइल पे मौकूफ। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम और कुरान की सदाकत सहाबा की सदाकत पे मौकूफ है। इसीलिए चौकीदारों की नजर सहाबा पे, चोरों की नजर भी सहाबा पे। सहाबा वो संदूक है जिसमें ज़ेवर मोहम्मद का दीन है। अल्लाह के नबी हमें कुरान दे के गए, अपनी शरीयत और सुन्नत दे के गए, हमें दीन दे के गए। वो किसी दीवार के साथ लटका के नहीं गए, किसी टहनी के साथ बांध के नहीं गए। वो कहाँ छोड़ के गए? सहाबा के सीनों में। किनके सीनों में छोड़ा? सहाबा के। तो सहाबा के सीने सर्फ है, मोहम्मद का दीन मजरूफ है। जब सुनियारे के संदूक में ज़ेवर आ जाता है, चोर की नजर भी संदूक पे, चौकीदार की नजर भी संदूक पे। मोहम्मद के दीन का ज़ेवर सहाबा के सीने के संदूकों में। अब चोर की नजर भी सहाबा पे, चौकीदार की नजर भी सहाबा पे। अगर सहाबा महफूज है, मोहम्मद का दीन महफूज है। अगर सहाबा मजरू है, मोहम्मद का दीन मजरू है। इसलिए आइए सहाबा किराम की आईनी हैसियत को दुनिया के सामने वाज़े कीजिए और सहाबा के दिफा के लिए इस अज़म के साथ अपनी इल्मी सलाहियतों को बरूए कार लाइए कि उन शेर मुजाहिद होश में आ, तमीर खिलाफत पैदा कर। उन शेर मुजाहिद होश में आ, तमीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में। असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, इस्लाम की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक़ शहादत पैदा कर। बाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारा